اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے 188 تک۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، جو بھی ایمان لائے ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے کہ جتنے بھی ایمان لائے ہیں اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء پر، اور جو ہے آخرت پر، اور جو ہے ایمان لانے کے بعد اب ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تاکہ تم سے پہلے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، یعنی صرف ہمارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے اوپر روزے یہ فرض کیے گئے تھے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں یہی روزے رکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کے جتنے بھی لوگ تھے سب میں روزے رکھے جاتے تھے، جتنے بھی انبیاء آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی شریعت میں روزہ رکھا جاتا تھا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں بھی روزے کو فرض کر دیا گیا۔ اور روزے کب فرض کیے گئے تھے؟ روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صوم صاد واو میم سے ہے، اس کے اصل معنی ہے کسی کام سے رک جانا اور باز رہنا ہے، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا پھر چلنے پھرنے سے یا پھر گفتگو یعنی کہ بات چیت کرنے سے۔ اصلاحی شریعت میں کسی مکلف کا روزہ کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تھم جانے اور کھانے پینے اور جو مباشرت سے رکے رہنے کو صوم کہتے ہیں۔ اور اس میں صوم کے معنی خاموش رہنے کی بھی ہے، جیسے کہ سورہ مریم میں آیت نمبر 26 میں بھی ہے نا کہ انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی جو ہے نیت کی ہے۔ تو ان کا چپ کا روزہ تھا مریم علیہ السلام کا۔ تو صوم کے معنی خاموشی بھی ہوتی ہے، اور کھانے پینے سے فل یعنی کہ فل اسٹاپ ہو جانا ہوتا ہے، رک جانا ہوتا ہے، اور پھر صبح سے یعنی کہ صبح صادق سے لے کے شام غروب آفتاب تک انسان کو اپنے آپ کو روکے رکھنا، تھامے رکھنا، کھانے پینے سے، مباشرت سے اور عمدن الٹی کرنے سے انسان اپنے آپ کو روکے رکھے، اس کو صوم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس امت کے مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ روزے کا حکم تم کو دیا جا رہا ہے۔ روزہ یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے لیے نیت اللہ کی خاطر ہو، اور انسان مباشرت سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ روزے میں نفوس کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان بھی ہو، اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس نے جس طرح مومنوں پر روزے فرض کیے تھے اسی طرح پہلے لوگوں پر بھی فرض قرار دیا، چنانچہ وہ لوگ ان کے لیے ایک نمونہ ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس سے پہلے لوگوں کی نسبت زیادہ کامل طریقے سے اس روزوں کو سر انجام دے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہم نے تم سے پہلے
ہم نے تم سے پہلے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یعنی کہ پہلے کے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، اور اس وقت کے جو یہودی تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ کس دن کا روزہ رکھتے تھے؟ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو وہاں پہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا 10 عاشورہ کا، یعنی کہ 10 تاریخ کو محرم کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ روزہ رکھتے ہو، کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم آج کے دن عید مناتے ہیں، یعنی کہ ہمارے کیا آج کا دن سب سے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے زیادہ تو تم سے زیادہ تو حقدار موسیٰ علیہ السلام کے ہم ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے تھے، جس دعوت حق کو لے کر آئے تھے، اس کے سچے پیروکار تو ہم ہیں، نہ کہ تم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے لیکن ہم ان کی مخالفت کریں گے، یعنی کہ ان کے جیسا کام ہم نہیں اختیار کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن تم کیا کرو، ایک دن اور اس میں ایڈ کر دو۔ اپنے صحابہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم روزہ رکھو عاشورہ کا، لیکن کیا کرنا ہے؟ ان کے عمل کی مخالفت کرنا ہے۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 9 تاریخ کا بھی روزہ ہمیں اس کے ساتھ رکھنا ہے۔ صحابہ کو انہوں نے حکم دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر وہ جو عاشورہ کا روزہ تھا اتنا ضروری نہیں رہا، اور وہ نفلی جو ہے نفل میں رکھ دیا گیا، کہ مطلب آپ انسان رکھے یا نہ رکھے، اس کو نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر وہ رکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ثواب اور اجر لکھ دیا گیا۔ اس طرح سے جو ہے پہلے کی امتوں پہ روزے تھے، اور آپ دیکھیں سر اٹھا کر کے کرسچینٹی میں بھی کیا ہے، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، 40 دن کا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی کھانا پینا بھی شاید نہیں کھاتے ہیں بہرحال۔ اور پھر اسی طرح سے ہندوز میں دیکھیے آپ، وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں نا، ورت رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی ورت رکھتے ہیں۔ تو پہلے کی امتوں میں بھی یہی روزے تھے، لیکن ان سب سے اچھا اور ہمیں بہترین روزے رکھنا ہے۔ تو ہر قوم جو ہے ایسا نہیں روزہ رکھ رہی ہے، سب کے سب روزہ رکھ رہے ہیں، سب اپنے اپنے جگہ پہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہم بیسٹ کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں تاکہ ہمارا گاڈ، ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اب امت مسلمہ سے بھی یہی تقاضا ہے، اور انسان کو یعنی کہ مومنوں کو روزہ رکھنا ہے، لیکن بہترین روزہ رکھنا ہے، اچھے طریقے سے روزہ رکھنا ہے، اور جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسا روزہ رکھنا ہے ہمیں۔ تو یہاں پہ جو الفاظ آیا ہے من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ تم کیا کرو، تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ رکھ کر انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی انسان کی ہدایت کا اور نجات کا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان جو ہے یہ روزے رکھے، اور روزے رکھ کے انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو روزہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے تقوی کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ انسان کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ انسان کو گناہوں سے بھی روکتا ہے، کہ انسان روزہ رکھ کر نہ وہ گالی بکے گا، نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ غیبت کرے گا، نہ دوسروں کو وہ گالی دے گا۔ اگر کوئی اس سے جھگڑا بھی کرے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو اس طرح سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، وہ ہر برائی سے بچتا ہے نا۔ بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی وغیرہ بھی لوگ اٹھا کے بند کر دیتے، رکھ دیتے، بھلے وہ سال بھر ضرور دیکھتے ہو، لیکن رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو 30 دن کی پریکٹس کرائی جا رہی تاکہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی آ جائے، وہ گناہوں سے بچ جائے۔ اور جب 30 دن مسلسل انسان اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، پھر 31ویں دن جو ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا دل نہیں چاہتا ہے اس برائی کی طرف جانے پہ،
پھر اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ وہی کام کرتا رہے جو 30 دن سے کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو کھانا پینا ہی چھوڑنا ہے، ساتھ میں انسان کو اپنے گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے، اور گناہ کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنا جو ہے ہر وہ کام اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے. اس میں اخلاص بھی ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پہ ہو. پھر آیت دیکھیں، آیت نمبر 184، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لو. جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تو ایام معدودات ہے، تو یہ دن کیا ہیں؟ گنتی کے چند دن ہیں. اب دیکھیں فنگر کے اوپر ہم گن سکتے ہیں نا. اگر آپ سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پور لے لیں تو ہر انگلیوں کے پور میں کتنے پور بنے ہوتے ہیں؟ 3 3 ادھر 3 ادھر، یعنی کہ ٹوٹل ملا کے ایک ہاتھ میں 15 پور ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں بھی 15 پور ہوتے ہیں، اور 15 کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے پور. تو گنتیاں انسان اس کی انگلیوں پہ گن سکتا ہے، یعنی کہ اتنے تھوڑے دن ہیں کہ انسان اس کو فنگر پہ گن سکتا ہے. 29 یا 30، اور اتنی جلدی یہ گزرتے ہیں کہ جیسے ہی پہلا روزہ آتا ہے کیا ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور ایسا لگتا ہے بس ابھی تو آیا تو اتنی جلدی رخصت بھی ہو گیا نا. اور اس میں نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اور ایام معدودات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن تو بس کیا گنتی کے چند دن ہیں، یعنی کہ اتنا بڑا تم اپنا کھانا چھوڑو گے، مباشرت چھوڑو گے، سب کچھ چھوڑو گے، اپنے گناہوں کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو تمہارے لیے کہیں ٹف نہ ہو جائے، تم اس کو کہیں گھبرا نہ جاؤ، تم کہیں اس سے پریشان نہ ہو جاؤ. تو بس کیا ہے، یہ تو بس گنتی کے چند دن ہیں، چھوٹے سے کم دن ہیں جن کو تم گن بھی سکتے ہو کہ اب اتنا روزہ ہے، اب اتنا روزہ ہے، اب اتنا روزہ ہے. پھر کیا ہے، پھر وہ رخصت ہو جاتے ہیں اور بالکل پتہ ہی نہیں چلتے ہیں. تو جو کوئی فمن کان منکم مریضاً، تو تم میں سے جو بھی کوئی مریضاً ہے، یعنی کہ مریض ہیں. مریض جیسے کہ انسان رمضان میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بخار ہے یا ان کو وقتی آ گیا، یا پھر کوئی شوگر کا مریض ہے، یا کوئی BP کا مریض ہے، یا پھر اس کے ایسی کوئی زیادہ بڑی جان لیوا بیماری ہے. تو ایسے مریض جس کا مرض روزہ رکھنے سے بڑھ جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں، تو پھر وہ کیا کرے، روزہ نہ رکھے. پھر روزہ جو ہے ایسا کرے پھر بعد میں رکھ لے. لیکن آپ دیکھیں کچھ بیماری ایسی ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہے اور وہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں، جیسے شوگر کے مریض، BP کے مریض، اور ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا. تو تمام ایسی مرض ہوتے ہیں جو وہ کیا ہے، انسان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تب پھر کیا کرنا ہے، تب پھر اس کی کنڈیشن دیکھی جائے گی. تو پہلی کنڈیشن ہے کہ ایسی بیماری جو روزے میں رکاوٹ نہ بنے تو روزہ رکھ لینا ضروری ہے، یعنی کہ رکھ لینا چاہیے. جیسے کہ انسان کو بخار، مطلب کہ جیسے انسان کو ہلکا پھلکا بخار یا نزلہ زکام ہے، تو نزلہ زکام ہے، ہم سوچیں ہم کو مرض لگ گیا اور ہم روزہ چھوڑ دیں، ہے نا. تو پھر آپ دیکھیں کہ روزہ انسان جو رمضان میں رکھے گا اس کی زیادہ فضیلت ہے. 1 کا 70 اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، 7 گنا دیتے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور پھر نارمل دنوں میں پھر آپ وہ روزہ رکھے تو وہ اجر ثواب نہیں ہے. روزہ میں جیسے آپ کے سر میں درد ہے، کسی کے پیر میں درد ہے، یا ہلکا پھلکا جو ہے فیور ہے تھوڑا بہت، تو پھر روزہ کیا ہے، اپنا روزہ نہ چھوڑے، روزہ رکھ لے. اور اگر زیادہ فیور آ رہا ہے، زیادہ تکلیف ہے، تو پھر روزہ نہ رکھے. دوسری سچویشن ہے ایسی بیماری نہیں کہ مر ہی جائے انسان لیکن علاج نہیں ہو سکتا اس کا، ہے نا، تب بھی کیا کرے. تو ایسی بیماری نہیں کہ انسان مر ہی جائے لیکن اس کا لا علاج ہے نا. تو جیسے مثال کے طور پہ BP وغیرہ ہے نا، شوگر ہے،
اور کیا ہے جیسے کسی کے پائلس وغیرہ ہو جاتے ہیں، کوئی ہارٹ کے پیشنٹ ہے اس کا آپریشن ہو گیا، اب وہ جو ہے دوا کے اس پہ چلے گا اور زندگی بھر چلے گا نا، اور ایسی تمام بیماریاں ہیں، لیکن بچ گیا، زندگی بچ گئی، لیکن وہ کیا ہے ایک طرح سے بیمار ہے، اس کی میڈیسنس چل ہی رہی ہیں، میڈیسن اس کی چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، تو پھر ایسے لوگ اگر وہ روزہ رکھ لیں گے تو ان کی کہیں نہ کہیں میڈیسنس کا ناغہ ہوگا، تو پھر وہ روزہ کیا کریں، فدیہ دے سکتے ہیں اس کا۔ پھر ایسی تیسری کنڈیشن ہے ایسی شدید بیماری کی انسان ہلاکت لازمی ہے کہ وہ مر ہی جائے گا، تو پھر کیا کرے، پھر وہ روزہ نہ رکھے، پھر اس کا فدیہ دے دے۔ اور پھر ایسی بیماری ہے نا کہ انسان کی کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ خواتین ہیں جن کو مینسز ہوتے ہیں، مینس یعنی کہ پیریڈز ہو گئے، اب وہ کیا ہے، وہ ایک طرح سے مریضی ہے، مرض کہا گیا اس کو، تو وہ کیا ہے، پھر روزہ وہ رمضان میں نہیں رکھ سکتی ہیں خواتین، پھر وہ کب رکھیں گی، روزہ جب رمضان میں جو ہے پھر سال بھر پڑا ہے، سال بھر شعبان سے پہلے ان کو 15 شعبان سے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کرنا ہے۔ خواتین اگر روزہ ہیں اور اگر ان کو اذان سے صرف اور صرف 10 منٹ پہلے اگر مینس آ جاتا ہے، پیریڈس آ جاتا ہے، تو کیا ہے، اس کا روزہ ختم، روزہ ختم، تو اس کو اس روزے کی اب قضا رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جتنی بھی خواتین ہیں ان کا جو ہے اپنی روزے کی قضا سال بھر کے اندر ہی رکھنی ہے، اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی۔ اور جیسے کوئی عورت ہے، اس کی جچکی وغیرہ ہوئی ہے، جچا خانہ ہے اس کا، وہ نہیں روزہ رکھ سکتی ہے، تو پھر اس کو کیا ہے، اپنی روزے کی قضا سال بھر کے اندر اپنی روزے کی قضا کو رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ سفر، اور اگر تم کیا ہو، سفر پر ہو، تو سفر ایسا مشکل سفر، آپ دیکھیں سفر بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں نا، اب ہم سوچیں کہ ہم حسین گنج سے یا یہ بالا گنج سے کہ ہم امین آباد چلے جائیں تو ہم روزہ چھوڑ دیں، یا پھر شاپنگ کرنے جا رہے پھر ہم روزہ ہی چھوڑ دیں، تو وہ سفر مراد نہیں یہاں پہ، سفر ایسا سفر کہ جس میں انسان میلوں چلا جا رہا ہے دور، جس سفر کے اوپر انسان کے اوپر قصر نماز لگ جاتی ہے، کوئی بزنس کا سلسلہ ہے یا کوئی عمرے پہ جا رہا ہے نا، اور آپ دیکھیے سچویشن اور کنڈیشن دیکھی جائے گی، اگر انسان ایسے سفر پہ ہے جس میں اس کو کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اور روزہ دراصل کیا ہے، اس کو جیسے آپ دیکھیں کہ صحابہ کا کیا تھا، وہاں پہ ریگستان تھا نا، ڈیزرٹ تھا وہاں پہ، اور ڈیزرٹ میں کیا تھا، چاروں طرف صرف جو ہے گرمی، شدت کی گرمی، اور لمبے سفر بھی ہوتے تھے ان لوگ کے، اتنی زیادہ آسانی نہیں تھی، ایسے ایئرپورٹس نہیں تھے، اے سی والے پورے میں اے سی لگاؤ، پھر اتنی جلدی ایک جہاز انسان کو لے کے فر سے اڑے وہ 4 گھنٹے میں پھر وہ مدینہ یا مکہ میں پہنچ جائے، تو ایسے زیادہ اس وقت نہیں تھے چیزیں، تو اگر سفر میں ایسی کوئی مشقت نہیں ہے تو پھر کیا کرے انسان، سفر میں بھی روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سفر بہت زیادہ مشقت کا ہے، تکلیف و بھرا ہے، دشواری آ جائے گی، بیمار ہو سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، تو پھر کیا کرے، پھر روزہ نہ رکھے، پھر کیا کرے، روزہ بعد میں رکھ لے، سال بھر پڑا ہے اس میں رکھ لے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں کے اوپر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ کیا چاہیے کہ وہ فدیہ دے دیں، طعام یعنی کھانا، مسکین کا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں تو پھر وہ فدیہ دے دیں۔ آپ دیکھیں کہ روزے جب آئے سب سے زیادہ اس وقت کا ٹف چیز تھی، مطلب کہ آپ دیکھیں سب سے پہلے جو مسلمانوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض دیے اس میں نماز تھی 5 وقت کی، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے بعد تیسری زبردست جو ان کے اوپر چیز تھی وہ روزے تھے، تو روزے اس وقت کے مسلمان کو مشکل لگ رہے تھے، ٹف لگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی والے ان کے لیے حکم نازل فرمائے، تو جو بھی کوئی ہے طاقت بھی رکھتا تب بھی وہ نہ رکھ سکے تو وہ فدیہ دے دے، ہے نا، اگر کمزور ہے اس کے لیے اور وہ نہیں ہمت جٹا پا رہا ہے، طاقت ہے لیکن نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے دے۔ لیکن یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو، یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، یہ آیت منسوخ ہے، اس آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم اب باقی نہیں رہا، اب کیا ہے، آیت پڑھی جائے گی، آیت کو پڑھیں گے لیکن اس کا حکم ہم باقی نہیں ہے،
کیونکہ ایک انسان جس کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو اس کا حکم اس آیت کو آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 نے منسوخ کر دیا. فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو بھی روزے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس آیت کو کیا کیا، یہ آیت منسوخ ہے. اب یہ آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم اب باقی نہیں رہا. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابتدا میں حکم یہ تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، اور اس کے بدلے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ جو روزہ نہ رکھنا چاہتا تھا وہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہو گئی اور اسے منسوخ کر دیا گیا. تو اس کے بعد والی آیت یعنی کہ آیت نمبر 185 نازل ہو گئی. پھر یہ جو آیت ہے نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ آیت منسوخ کر دی گئی. یہ آیت کیا ہے، یہ منسوخ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ طعام و مسکین یعنی کہ کھانا کھلانا مسکین کو. تو اب انسان جیسے کہ بوڑھا ہے، آپ کو بتایا نا، اوپر جو مریض ہے، جو بیمار ہے، اور جو اتنی زیادہ بیماری ایسی ہے کہ وہ اگر روزہ رکھ لے گا تو اس کی طبیعت ہی خراب ہوگی، وہ سال بھر میں قضا بھی نہیں رکھ سکتا ہے. تو ایسے لوگ چاہیے ہیں کہ وہ کیا کریں، جو بہت بوڑھے ہو گئے، روزہ رکھنے سے بیمار ہو سکتے ہیں، یا بہت زیادہ بڑھاپا ہے، یا بہت زیادہ ایسی بیماریاں ہیں، شوگر، اور پھر جو ہے جان لیوا بیماریاں ہیں، بی پی کا مریض ہے، برین کا مریض ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ پھر وہ کیا کریں، ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں. مسکین وہ جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس بھر پیٹ کھانے کو بھی نہیں ہوتا ہے، وہ صبح تو کھا رہا ہوتا ہے لیکن شام کا اس کے پاس کھانا موجود نہیں ہوتا ہے. مسکین وہ ہے جو لوگوں کے در پہ مانگتا پھرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مسکین کو کھانا کھلا دے، جو لوگوں سے لپٹ چپٹ کے مانگ نہیں سکتے ہیں، تو مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے. تو پھر آیت دیکھیں، آیت نمبر فمن تطوع خیرا فہو خیر لہم. تو فمن تطوع اس کے معنی کیا ہیں کہ فمن تطوع کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ ایک مسکین کو بھی کھلا دینا ہے تو کھلا دے، اور اگر وہ ایک سے زیادہ کو کھلانا چاہتا ہے، اگر وہ اس کے پاس استطاعت ہے نا. آپ دیکھیے دل کھول کے لوگ رمضان میں صدقات خیرات کرتے ہیں نا، یہاں تک کہ صدقات تو کم کرتے، کہتے ہیں کہ جتنے سوٹ بنانے ہیں بنا لیتے ہیں، کیونکہ کیا ہے بعد میں حساب کتاب ہوگا نا. ایک عجیب باتیں لوگوں میں پھیلی ہیں کہ جتنے سوٹ بنانے بنا لیں، جتنے پردے بدل لیں، جتنی چادریں خرید لیں، یا جتنی بھی گولڈ جویلری کی شاپنگ کرنی کر لیں، کیونکہ رمضان میں حساب کتاب نہیں ہے، نہیں تو بعد میں پھر حساب کتاب ہوگا نا. تو دیکھیے دراصل یہ سب کیا ہے، غلط فہمی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ یہ سب فضول خرچی سے بچے اور اللہ کی راہ میں خوب صدقات کرے، خوب کھلائے، لوگوں کو کھلائے پلائے. فمن تطوع جو یہ کام خوشی سے کرے تو کیا ہے، اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے نا، اس کے حق میں. اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے. اگر کوئی ایسا انسان ہے نا، ماشاءاللہ کبھی کبھی کوئی بہت زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہونے کے بعد بھی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، تو پھر وہ چاہیے کہ اس کو روزہ رکھ لے. تو آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے. تو نیکی جتنا بھی چاہے انسان اپنی اکٹھا کر لے، لیکن ہاں وہ بوڑھے لوگ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے جو بہت بوڑھے کمزور ہیں، اور اگر وہ روزہ رکھیں گے تو وہ بیمار پڑ سکتے ہیں نا، تو پھر وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو تھوڑی سی حدیث دیکھ لیتے ہیں اس میں، یہاں پہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کہ پہلا اس کی گواہی دینا، یعنی کہ توحید کی گواہی دینا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا
حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ وہ آدمی واپس چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہے تو وہ اسے دیکھ لے۔ یعنی کہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں نا، لوگ اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں جو اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہم کو آخرت میں کامیابی دے۔ تو ان 5 ارکان پہ انسان عمل کر لے۔ تو عمل کرنا ہے ان 5 ارکان پہ۔ پہلا کیا ہے؟ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول، اور ان کی گواہی دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر نماز ہے، نماز کو اس کے جیسا تقاضا مانگتی ہے اس کو ویسے پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، اور پھر رمضان کے روزے بھی رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں نا، 5 ستون ہیں اسلام کے، پلرس آف اسلام اسے کہتے ہیں۔ تو اگر انسان اسے اس کے صحیح طریقوں سے ادا کرتا ہے نا، ایرا گیرا سن کے یا انہوں نے کہا ایسا ہم کر رہے ہیں یا انہوں نے ایسا کہا ہم کر رہے ہیں، نہیں، قرآن اور سنت جس کی اس کی تعلیم دیتی ہے، اس تعلیم کے حساب سے اس نے نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کیا اور توحید پہ وہ جم گیا اور ڈٹ گیا اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اس نے کیا، تو اور رمضان کے روزے رکھے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے اسلام کے 5 ارکان کو اس کے صحیح حق کے ساتھ ادا کیا۔ تو یہ بخاری کی حدیث تھی 139 اور 8 اس کا نمبر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تبھی تو سوچیں آپ، اتنا زیادہ انسان اچھے عمل کر لیتا ہے نا۔ جو ایک خواتین ہے عشاء کی نماز نہیں پڑھتی، پھر وہ رمضان میں کس طرح سے نمازیں پڑھتی نا، پوری تراویح تک ادا کر لیتی ہیں، اور پھر وہ گھر کے کام کاج بھی زیادہ کرتی ماشاءاللہ۔ کیونکہ ان کے پیچھے نا شیطان ابلیس نہیں ہے، اور ہر گھر میں اچھے سے اچھا انسان عمل کرتا ہے، تو کیونکہ شیطان جو ہے قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1089۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم لوگ اپنے آگے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزرے گا، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہ گزرے گا۔ بخاری کی حدیث میں سے حدیث نمبر ہے 1102۔ تو یہ الحمدللہ کچھ احادیث تھی جن سے روزے کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ہدایت ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ یعنی کہ فرقان جو الفاظ آیا ہے تو فرقان کے معنی یہی ہے، جو حق اور باطل میں فرق اور واضح دلیل ہے۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو اس کا روزہ رکھنا ہے
اور جو بیمار ہو یا کسی سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور جو اس سے تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ ہدایت دی، جب انسان عمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ ہر نیک کام جو انسان کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ کرتا ہے۔ انسان تو بہت زیادہ کیا ہے، جلد باز ہے، سست ہے، نسیاں ہے، بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر انزل فیہ القرآن، آیت نمبر نہیں، اسی آیت کا ایک حصہ ہے۔ یعنی کہ انزل فیہ القرآن سے معنی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ رمضان جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس کا اتنا زیادہ فضیلت ہم لوگ نے پڑھی کہ رمضان میں، روزے میں، جب انسان رمضان آتا ہے تو جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ اس ایسے دروازے سے گزرتا ہے، اس کا نام ریان ہے، اور پھر اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک ایک عمل کا، ایک ایک عمل کرتا ہے انسان، ایک ایک نیکی کا اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کا جو ہے رتبے دیتا ہے، درجے دیتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے۔ تو کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ اس میں کیا ہے، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو رمضان میں نزول قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، وہاں بیت العزت میں رکھا گیا۔ یعنی کہ جہاں پہ یہ رکھا گیا اس جگہ کا نام بیت العزت ہے، اور جہاں سے اتارا گیا وہاں پہ اس کا وہ نام کیا ہے، بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور سے بیت العزت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی نازل کر دیا، پھر 23 سالہ عرصے میں دھیرے دھیرے وہ بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا جاتا رہا، اللہ کے حکم سے، جبریل امین کے ذریعے سے۔ وہاں سے حسب حالات، جیسے حالات ہوتے تھے، جب بھی جو آیت کی جو ہے کنڈیشن یا سچویشن ہوتی تھی، جو لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کو حکم نافذ کرنا ہوتا تھا، تو وہاں سے تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں اتارا جاتا رہا۔ اس لیے یہ کہنا قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر میں یا لیلۃ المبارک میں اترا، ٹھیک ہے، یہ سب صحیح ہے، کیونکہ یہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں اترا ہی تھا، اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک میں ایک ہی رات میں، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں ہی آتی ہے۔ یعنی کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اس آخری عشرے میں ایک ایسی رات تھی جس میں یہ رمضان کی آخری عشرے کی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا۔ تو جو نزول قرآن کا آغاز، رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور پہلی وہی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، یعنی قرآن کو دہرائی لگاتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ قرآن کیا۔ رمضان کی 3 راتیں یعنی کہ 23، 25 اور 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو باجماعت قیام اللیل بھی کرایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح ترمذی و ابن ماجہ کی حدیثوں میں ہے۔ تراویح 8 رکعت میں وتر 11 رکعت تھی، جس کی صراحت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے نا۔ آج کل کیا ہے، لوگ 20 اگر تراویح نماز نہیں پڑھی تو پھر کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، طرح طرح کی چیزیں اس کے اوپر مڑ دی جاتی ہیں۔ تو 20 رکعت نمازی کہیں فرض نہیں ہے، اگر پڑھ لے
تو کیا ہے؟ بہترین ہے، بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ تم نے اتنی نمازیں پڑھی۔ کوئی ضروری نہیں ہے انسان جو ہے پوری نماز پڑھے، پوری 20 رکعت پڑھے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کسی کے پیر میں تکلیف ہے، جب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے روزوں میں جو ہے کر دی، انسان کے لیے رخصت کر دی، اور جو انسان روزہ نہ رکھے رخصت ہے، باہر جب انسان نارمل ہو جائے تب رکھ لے، یا انسان کا بہت شدید تکلیف ہے تو پھر کیا ہے وہ روزہ جو ہے فدیہ دے دے، بعد میں رکھ لے۔ لیکن پھر کیا ہے تراویح میں تو ایسی تو شدت نہیں ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، وہ گرا جا رہا ہو، بھی پوری 20 رکعت نمازی پڑھے ضرور۔ تو ایسے بیمار لوگ ہیں جو پریشان ہیں، جن کے پیروں میں تکلیف ہے اور کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، کمر میں تکلیف ہے اور پیروں میں تکلیف ہے اور گھٹنے ٹوٹے جا رہے ہیں، اور 20 رکعت پڑھے ضرور، تو پھر ایسا کوئی حدیث سے صحیح سے ثابت نہیں ہے۔ تو جتنی انسان خوشی سے پڑھ لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ آسانی چاہتے ہیں، یسرا، آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے تمہارے لیے۔ تو جتنا آپ خوشی سے کر لیں، آپ 20 کے آپ 40 پڑھ لیں، تو اتنا پڑھ لیں جتنا آپ کا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے آپ دیکھیں نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں مینسز میں، جب پیریڈس ہوتے لڑکیوں کے نا، خواتین کے، لیکن روزے نہیں معاف کیے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے سال بھر میں ایک بار آتے ہیں، نمازیں ڈیلی آتی ہیں۔ اگر نمازیں چھوٹ جاتی تو ایک خواتین جب 7ویں دن پاک ہوتی تو ہر ٹائم کی 5 رکعت، 5 ٹائم کی 5 یعنی کہ 35 نمازیں جو ہے کیسے ادا کرتی نا؟ اور 35 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 12 ظہر میں، 4 فجر میں، 8 عصر میں، 17 جو ہے عشاء میں، کتنی رکعتیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں انسان کے لیے؟ یسرا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، نمازیں اللہ تعالیٰ نے ایک پیریڈس والی عورت کے لیے معاف کر دی، لیکن روزے نہیں معاف کیے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کیا ہے سال بھر میں ایک بار آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کی قضا رکھے پورے سال بھر میں کسی بھی ٹائم۔ تو بہت سی خواتین جاڑوں میں رکھ لیتی ہیں، ان کو جاڑوں میں آسانی ملتی ہے، بہت سی لوگ جب بھی ان کو ٹائم ملتا ہے جب رکھ لیتی ہیں۔ بہرحال تو رمضان وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا۔ انزل فیہ القرآن، یعنی اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان ایسا جو ہے ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کب نازل فرمایا؟ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ انزل فیہ القرآن، یعنی کہ اس ماہ کی لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا، شروع ہوا، پھر 33 برس میں تھوڑا تھوڑا یہ نازل ہوا، جیسا کہ ہم لوگ بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر مبارکن انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارتے ہیں، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ سورۃ دخان آیت نمبر 3 میں آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر میں یعنی کہ شب قدر کی طاق راتوں میں نازل فرمایا، اور وہ آتا بھی ہے نا اس سورہ قدر میں کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر ہے کیا، ہے نا؟ وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 80 سال کا ثواب ملتا ہے جب کوئی لیلۃ القدر پا لیتا ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے ہمیں انسانوں کو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق ہونا چاہیے انسانوں کا، اس میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا جائے، قیام ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رات میں جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ بھی کیا کرتے تھے، بہت سی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جس نے ایمان اور جو ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی کہ رات میں جب عشاء کے بعد انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی حضور کھڑا ہو جاتا ہے، تراویح پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے، عبادت کرنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث 2009 ہے۔ ابو سلمہ نے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ
نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 2013۔ تو یہاں پہ آیت کا حصہ دیکھیں، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں، واضح دلائل ہیں۔ جو شخص بھی انہیں صدق دل سے بغیر کسی ضد اور ہٹ دھرمی کے پڑھے گا اس پہ ضرور سیدھا راستہ واضح ہو جائے گا۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو سچے دل سے، جو خالص دل سے اس کو پڑھتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہدایت ضرور ملتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آج بہت سے لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں، اسی قرآن کو پڑھنے سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جب بھی پڑھے تو اللہ سے یہی دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، کیونکہ اسی قرآن کو پڑھنے سے بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی قرآن مجید کو پڑھنے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی اس ماہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو گھر میں موجود ہے ضرور روزہ رکھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ان پڑھ قوم ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہمیں حساب آتا ہے، مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اور اس طرح۔ پھر آپ نے دونوں دفعہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دیا اور تیسری مرتبہ ایک انگوٹھے کو بند کر دیا اور فرمایا مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ پھر آپ نے تینوں مرتبہ اپنی تمام انگلیاں کھول دیا، یعنی پورے 30 دن، مطلب کہ ان لوگ کو گنتی نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، یعنی مریض اور مسافر جتنے دن روزے نہیں رکھیں گے، اتنے دن روزے کے صحت مند ہو جانے پر اور سفر ختم ہو جانے کے بعد پھر رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوں کو ایک سہولیت دی گئی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم 16 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے نکلے تھے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ روزہ رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں پر اور نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں پر کوئی بھی عیب نہیں لگایا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ برداشت کر سکتے وہی بتایا آپ لوگوں کو۔ اگر سفر کی حالت میں ہے، جنگ کی حالت میں، جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ سفر ہی ہوتا ہے، تو اگر جو برداشت کر سکتا اپنے آپ کو سہ سکتا تو پھر وہ رکھ سکتا ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں سخت گرمی میں سفر پر نکلے، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کے باعث مجبور ہو کر ہم اپنے ہاتھ پر سر رکھ لیتے تھے، تو ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کے سوا کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 1980۔ آیت دیکھیں، آیت کا ہی ایک ٹکڑا یہاں پہ ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ دین اسلام کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے انسانوں میں فطری طور پر کیا ہے؟ کمزوری جانتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں میں کیا کمزوری ہے، کیا تکلیف ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، کیونکہ اللہ ہی ہماری تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم کس مٹی سے بنے ہیں، ہماری کیا کمزوری ہے، اللہ ہماری نس نس سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کتنے کمزور ہیں، تو انسان کی فطری کمزوریوں کو پورا لحاظ رکھا گیا ہے اور کسی پر ایسی تکلیف نہیں ڈالی گئی ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو اور مشکل نہ ڈالو، اور تسلی اور تشقی دو، منفر نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہیے انسان کے لیے آسانیاں بھرے، آسانی پیدا کرے اور مشکل نہ پیدا کرے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں ایک جوان جہان انسان ہے نا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں تو ہم یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ انسان کے اندر اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور انسان کے اندر سائنس آج کہتی ہے کہ اگر انسان کے جسم کے اندر ایسے زہریلے اور پوائزن جو چیزیں بنتی ہیں، لیکن وہ کب صحیح سے ختم ہو سکتی ہیں؟ جب وہ پورا 1 مہینہ مسلسل وہ بنا کھانا پینا کھائے رہے،
آج سائنس بتاتی ہے، آج ریسرچز بتاتے ہیں، اور ہمارے اسلام نے ہمیں تو یہ بطور تحفہ دے دیا، اور اس میں ہمارے لیے دراصل کیا ہے؟ کامیابی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور ساتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے روزے کا تحفہ، اللہ کی رضا اور دین اسلام کا ایک رکن۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اگر روزہ رکھا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے بہترائی ہے، اور انسان رکھ سکتا ہے روزہ۔ 30 دن جو ہے بنا کھانے پینے کے، ایک دن ہی تو ہے جو نہیں کھاتا۔ آپ دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، سحری تک تو انسان کھا پی رہا ہے نا۔ ایک دوپہر کا اگر کل ملا کے دیکھا جائے تو ایک دوپہر کا کھانا چھوٹتا ہے آج کل کے لوگوں کا نا۔ اس وقت کے صحابہ تو کئی دن وہ لوگ کھانا نہیں نصیب ہوتا تھا، ایک کھجور سے ان کا شروع ہوتا تھا اور ایک کھجور سے ان کا جو ہے مکمل ہوتا تھا روزہ، پانی سے کبھی کبھی وہ لوگ روزہ کھولتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے غریب سے غریب لوگوں کو ہر چیز کھلاتے ہیں۔ ہر غریب جو جھگی جھوپڑی والا ہوتا ہے اس کی افطاری ضرور بنتی ہے۔ تو انسان ایک ہی وقت کا تو کھانا نہیں کھاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل رکھا ہے کہ ایک آنر دیا ہے۔ ریان نام کے گیٹ سے نکلے گا انسان نا۔ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرے وہ بھی کم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ انسانوں کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے نا آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے ہیں۔ تو انسان یہ روزے رکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی احکام، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہو کہ میرا بندہ، جو نماز جو آسانی سے پڑھی جاتی ہے وہ بندے بندی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت دور چل کے جائیں فلاں مسجد میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر وہ گھٹنوں کے ذریعے سیڑھی چڑھیں اور پھر وہاں جا کے نماز پڑھیں نا۔ آپ دوسرے ادیان میں دیکھیے کیا ہے ان کے یہاں، منتیں مرادیں مانتے ہیں، کس طرح سے گھٹنوں سے، پیروں سے سیڑھیاں اتنی اونچی چڑھ کے پھر وہ، اور زمین میں لوٹ کے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک باطل خدا کے لیے خوش کرنے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی بھر دی، کس قدر آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، جو تم آسانی سے کر سکو، خوشی کر سکو، اللہ کے احکامات کر سکو۔ ٹھیک ہے، تو یہ دین کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ فرقہ واریت اور لا علمی اور قرآن سے دوری، سنت سے دوری کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ آج اسلام لوگوں نے بہت کٹھن محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ یہ ہمارا دین بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی دی۔ آپ دیکھیے کہ ایک انسان جو سفر پہ ہے اس کے لیے روزوں کی رخصت ہے، ایک عورت جو پریگننٹ ہے، بیمار ہے، اس کے لیے روزوں کی رخصت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ کتنا دین آسان ہے، اور کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آسانی پیدا کر دی، پھر بھی انسان کیا ہے؟ بہت زیادہ اللہ کا ناشکرہ ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب تم جو ہے گنتی پوری کر چکو، اور تمہیں جب تمہارا ہدایت کا پورا کام ہو چکے، یعنی کہ تم پورا روزے کا جو طریقہ ہے پورا کر چکو، یعنی کہ ہدایت کا جو سر چشمہ قرآن ہے، اس قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، لہٰذا اس ہدایت کے نزول کا شکریہ بھی ادا کرو۔ شکریہ رمضان سے کیا ہے؟ رمضان سے ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے متصل بعد وقت کو بطور شکرانہ اپنی بڑائی اور کبریائی کے بیان کرنے کا وقت مقرر فرما دیا، یعنی کہ وہ دن کون سا ہوتا ہے؟ وہ دن عید الفطر کا ہوتا ہے۔ جب عید مناتے ہیں تو اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ کی توفیق سے ہم نے پورے روزے رکھ لیے، اور پوری جو ہے تراویح پڑھ لی، پورے بہترین عبادت کر لی، اور رمضان کو پا لیا۔ تو رمضان وہ مہینہ جس میں لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے نا۔ تو رمضان کا مہینہ پائے جو اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو اس پر لعنت بھیجی جبریل علیہ السلام نے۔ تو رمضان اس کا مطلب جب بھی آتا ہے اور اللہ کے اذن اور اللہ کی خاطر اور اللہ کی محبت کے لیے جب انسان اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ مغفرت ہو جاتی ہے۔ بس شرط یہ کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، اور وہ حرام یا رشوت خوری وغیرہ سے، اور یا جو ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے کبیرہ گناہوں میں ملوث نہ ہوں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کیا کرو، اب تم
اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی، تم نے کیا کیا، اس کو پورا کر لیا، مکمل کر لیا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، ہے نا۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب اسٹیٹس تو لگاتے ہیں اپنے اپنے فون میں، خوب اسٹیٹس لگیں گے، لیکن پڑھتا کون ہے؟ پڑھنا بھی ہے، اللہ کی تکبیر خوب بلند کرنی ہے، خوب اللہ کا جو ہے ذکر اذکار پڑھنا ہے۔ عید کے دن فجر سے شروع کر دینا چاہیے اللہ کی تکبیر اور بڑائی سب کچھ۔ اور جیسے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس دعا میں شامل ہو اور وہ جائیں عیدگاہ میں۔ تو جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی، تو پھر آپ دیکھیں کہ عیدین کی نماز میں یا جو بھی مومنوں کے لیے ہے، میں آپ کو شارٹ کٹ سے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اس وقت کی جو خواتین تھیں وہ سب کیا تھیں؟ مومن عورتیں تھیں۔ آج کل کی خواتین کیا ہیں؟ مومن نہیں ہیں، مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ انہوں نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا ہے، نہ ان کا ویسا لباس ہے، نہ ان کا وہ ویسا جو ہے ایمان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا لوگ سجتے ہیں، کتنا سجتے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں، پورا شب قدر بھی چھوڑ دی، پورا مہینہ خوب شاپنگ کیا، پھر کیا عید میں اتنا سج سور کے انسان اب وہ عیدگاہ جائے گا۔ اور یہاں پہ ہندوستان میں وغیرہ میں تو ایسا انتظامات بھی نہیں ہوتے ہیں، جبکہ وہاں سعودی عرب کے تو انتظام کا کیا کہنا ہے نا، وہاں کے تو پورا اسلامی کی کنٹری ہے، وہاں پہ خواتین کا الگ راستے اور مرد حضرات کے الگ راستے۔ تو وہاں وہ جائیں، وہ پڑھیں، وہ کریں ساتھ میں، اور جو ہے عید کی دعاؤں میں شامل ہوں، عید کے دن خوشیاں منائیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہمیں نہیں لگتا، میری جو ہے جو ہم نے پڑھا ہے، جو حدیثوں کا مطالعہ ہم نے کیا، مجھے لگتا ہے یہاں کے حساب سے یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہاں کی خواتین اتنی زیادہ نالج نہیں ہے، دوسروں کے لیے وہ فتنہ بن جائیں گے۔ جو نماز پڑھنے مرد حضرات کھڑے بھی ہوئے ہیں ان کے لیے بھی وہ نماز میں کیا ہو جائیں گے؟ فتنہ بن جائیں گے۔ جھم جھم کر کے چھم چھم کر کے چلے آ رہا ہے انسان، اور دوسرے کی بھی نماز کیا ہوگی؟ ڈسٹرب ہوگی۔ یہاں کی اسلامی کنٹری نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ کوئی ایسا انتظام الگ سے خواتین کا کیا نہیں جاتا ہے۔ خواتین اور مرد ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا یہاں کا؟ جو نماز پڑھنے آئے ہیں مرد حضرات ان کی بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فتنے میں پڑ جائے گی نا۔ تو یہاں پہ چاہیے خواتین اگر چاہتی ہیں تو اللہ تو ہر چیز ہر جگہ سنتا۔ آگے جو آیت آ رہی ہم لوگ یہی پڑھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے، اپنے گھر سے اللہ کی خوب دعائیں کریں، خوب اللہ کی تکبیر کریں، ذکر کریں، اذکار کریں۔ لیکن یہاں پہ عیدین میں، یہاں پہ عیدگاہ میں برائے مہربانی مت جائیں۔ تو بہت انسان کو چاہیے کہ اللہ سے علم اور حکمت مانگے، علم اور حکمت۔ تو اس وقت کی خواتین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، اور آج بھی وہاں پہ جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی آج بھی تقوی والی عورتیں ہیں، ان کا لباس ایسا ہوتا ہے، ان کی ڈریس ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ ایمان والی، یہ مومن ہیں۔ وہ ان کا نقاب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ زبردست ہوتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے اور بالکل پیک ہوتے ہیں، ان کے ایک انچ کہیں گوشت کا ٹکڑا نہیں دکھتا ہے، نہ آنکھ دکھتی ہے، نہ پیر دکھتے، کچھ بھی نہیں دکھتا ہے۔ حجاب بھی ایسے جو بالکل جو اسلام شریعت نے ہمیں بتایا ہے، یہاں کے جیسے عورتوں کے نہیں۔ یہاں پہ جو ان کے حجاب بھی ہے وہ کیا دوسروں کے لیے فتنہ ہے، کہ پورا ٹائٹ، پورا چست، اور اس میں پوری بھی 2-3 کلو موتیاں لگی ہوئی ہیں، اور پھر مہندی کی خوشبو، پرفیومز، جوڑے اونچے بندھے، اور چھوٹا سا دوپٹہ پڑا، سینہ پورا کھلا ہوا، وہ حجاب کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے۔ یہ مومن عورتیں نہیں ہیں۔ تو ایمان لائیں اور عمل کریں، پھر جانچیں، پھر تولیں، اور پھر سوچیں کہ ہم جا سکتے ہیں وہاں پہ۔ اگر یہاں پہ انتظام ہے، اگر ماشاءاللہ تبارک اللہ ایسا کوئی انتظام ہے جو الگ سے راستہ ہو، الگ سے گیٹ ہو، الگ سے جانے کا ہو، مائکس وغیرہ انتظام ہو، تب بھی پھر سوچنا چاہیے کہ ہاں پھر چلے جا سکتے ہیں۔ لیکن راستہ ایک ہے، جگہ ایک ہے، ایک ہی جگہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ تقاضے پورے نہیں حجاب کے، تو میری رائے ہے کہ مت جائیں۔ عید کی خوشیاں کیا کرے، اپنے گھر میں منا لے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی جو ہے تکبیر، اللہ کا ذکر گھر میں کر لے، کیونکہ عورت کی نماز سب سے بہترین کہاں ہے؟ اس کے گھر میں، اور گھر کا جو وہ حصہ جو سب سے اندر والا ہو، جو بالکل کوٹھری ہو، یعنی کہ جہاں پہ اس کو غیر محرم دیکھ نہیں سکتا ہے، وہاں سے اس کی نماز سب سے بہترین ہوتی ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیبوا دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں گے تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازمی ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ آیت گزشتہ آیت کی مضمون کی تکمیل ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ رمضان کے روزے پورے کر لینے کے بعد تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اللہ جسے وہ یاد کرتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرے گا اور جو شکر ادا کرے گا تو وہ ان سے قریب ہے۔ روزوں کے احکام کے درمیان دعا کے ذکر کو مقصود اس طرف سے اشارہ ہے کہ رمضان میں دعا کی بڑی اہمیت ہے، یعنی کہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، اور اللہ کو جب بھی پکارے بندے کی آواز سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، بندے کی پکار سنتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دعا کرنے، دعاؤں میں شامل ہونے، ٹھیک ہے وہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے جس میں کتاب مسلم میں آیا ہے کہ سیدنا ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے عید کے دن عیدگاہ جانے کا حکم ہوتا تھا، حتیٰ کہ کنواری لڑکیاں اپنے پردہ والے مقام سے باہر آتی اور حائضہ عورتیں بھی ساتھ چلتی۔ وہ نمازوں سے الگ رہتی لیکن ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہتی، ان کی دعا میں شریک ہوتی اور اس دن کی برکتیں اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ تو آج کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی جائیں، وہاں بھی جائیں، لیکن آپ دیکھیں ایک اسلامک کنٹری کے اندر، اللہ کی حدود کے اندر، یعنی کہ مکہ مدینہ اور وہاں پہ جو انتظام ہوتا ہے اس طریقے کا، وہاں جا سکتے ہیں۔ ہمارا آج کل کا کیا ہے، ہمارے یہاں تو نماز کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر آپ کھلے میں نماز پڑھ لیں گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اتنی کڑے قانون بنا دیے گئے ہیں نا۔ نمازیں بھی نہیں ہونے دیتے صحیح سے، اور بس فوراً جو ہے کتنی زیادہ پابندیاں سب کچھ ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہاں کی جو سرکار ہے، یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، وہ اس طرح سے عورتوں کے لیے انتظام کرے گا؟ تو عورتوں کے لیے سب سے اچھا بہترین گھر جو ہے اس کے لیے اپنی جو گھر کی اندر دہلیز کے اندر وہ نمازیں پڑھے۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ ایسی جگہ کے لیے موجود ہے جو ایسی کنٹری ہو جہاں پہ اسلام کا گورنمنٹ ہو، اسلام کا بول بالا ہو، وہاں پہ ایسے انتظام ہوتے ہیں۔ ہر جگہ نہیں جا سکتی عورتیں، جہاں مسلمان اور جو ہے اپنی عورتوں کو لے کے چلے گا اور نماز میں دعا میں شامل کر، سوچیں آپ کہ خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے، بھگدڑ مچ جائے، کیا ہو جائے گا، کتنا بڑا رسک ہو جائے گا نا۔ تو دعا، وہی آیت نیچے پڑھ رہی ہوں میں کہ آپ اپنے گھر سے اللہ سے دعا کریں گی، آپ دل سے اللہ سے دعا کریں گی، اللہ آپ کے بہت قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، فَإِنِّي قریب وَإِذَا سَأَلَكَ، جب میرے بندے مجھے بلاتے ہیں، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، جب میرے بندے مجھ سے جو ہے دعائیں مانگتے ہیں، تو انی فَإِنِّي قریب، تو میں ان کے بہت قریب ہوں، ان کی رگے جاں سے بھی زیادہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب مجھے کوئی بلانے والا بلاتا ہے، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، اذا دعان، تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ بس چاہیے کہ وہ کیا کرے، ایمان لے آئے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے غمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تنہائی میں تو اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں تنہائی میں۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے مجلس میں تو اللہ بھی یاد کرتے ہیں بندے کو مجلس میں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے فیوچر سے ریلیٹڈ، اپنے آخرت سے ریلیٹڈ جو بھی گمان رکھے، اچھا گمان رکھے۔ اچھے گمان سے کیا ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے
ساتھ ہوں، جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یعنی کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ جب ہم انسان جو ہے جب ہم مر کے جائیں گے تو آخرت میں ہم کو سزا ملے گی، جہنم ملے گی نا، تو یہ کیا ہے؟ برا گمان۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، انسان کو اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جگہ دے گا۔ ہمارے اعمال تو بالکل ردی ہیں، بالکل کوڑا ہیں، بالکل ناقص ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، کیونکہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہماری تکلیفوں کو جانتا ہے، ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو داخل کرے گا۔ تو جیسا بندے نے گمان کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے گمان کے مطابق اس کو دیں گے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا قبول یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کی برکت سے اسی طرح کی کسی مصیبت کو اسے دور فرما دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، پھر تو ہم کثرت سے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ اور بے پایا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں 11,149 ہے۔ ٹھیک ہے، تو اکثریت کیا شکایت ہوتی ہے لوگوں کی؟ میری دعا نہیں قبول ہوتی ہے، میری دعا نہیں قبول ہوتی۔ کیا معلوم کیا ہے اس دعا سے انسان کی مشکلات دور ہو رہی ہے، مصیبت دور ہو رہی ہے؟ کیا معلوم کیا مصیبت آنے والی تھی جو ہم بچ گئے نا، جو ہم بچا لیے گئے۔ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائی، لیکن جو مانگ رہے تھے وہ نہیں ملی نا، اس کا شکایت زیادہ رہتا ہے۔ جو نہیں ہے اس کی شکایت زیادہ ہے، جو بنا مانگے مل گیا اس کا کوئی شکر نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا ہمیشہ شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے، بشرطے یہ کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گی، اے اللہ کے رسول، جلدی کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ کہے، میں نے تو بہت دعا کی لیکن میرا خیال ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، پھر وہ مایوس ہو کر دعا ترک ہی کر دے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو لوگ کافی انسان مایوس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر دعا اللہ سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا، مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، یہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں نا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہم ہیں کیا چیز اللہ سے ناراض ہو؟ ہماری وقت کیا ہے؟ تو انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے بہت بڑی امید رکھنا چاہیے نا۔ سب سے پہلی حدیث کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ سے بہت اچھی امید، پازیٹیو تھنکنگ، انسان جسے کہتے ہیں نا پازیٹیو تھنکنگ، وہ لے کے چلنا چاہیے۔ اللہ سے پازیٹیو تھنکنگ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو کریں گے بہتر کریں گے۔ اگر ہم نے کچھ مانگا اور نہیں ملا، اس میں بھی اللہ کی بہترائی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ بہت خوبصورت یہ آیت ہے، چاہے تو آپ لوگ کہیں لکھ کے لگا لیجئے، بہت اچھی آیت ہے، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، بہت زیادہ امیدوں والی آیت ہے۔ کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ امام عادل کی، پہلا جو ہے کون ہے؟ امام عادل، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا روزے دار کی، جب وہ روزہ افطار کرنے لگے، یعنی کہ روزہ افطار کی افطاری کے وقت۔ تیسرا مظلوم کی دعا، اسے اللہ تعالیٰ روز قیامت بادلوں سے بھی اوپر اٹھائیں گے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ عرصہ بعد ہی صحیح ہو۔ یعنی ان 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول کر لی جاتی، بس لیکن کیا ہے، فوراً ہی نہیں ملتا ہے۔ اگر نہیں قبول ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے اس کا اجر۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ نے ابھی دعا کے 3 جو ہوتے ہیں وہ مسائل پڑھے،
دعا کی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، یا تو دعا قبول کر لی جاتی ہے یا آخرت کے لیے اکٹھا کر لی جاتی ہے، یا پھر انسان کی مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کر رہے تھے، اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے اور تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزوں کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جب تک کہ تم مسجد میں معتکف ہو، یعنی کہ اعتکاف کی حالت میں ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آیات کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو ابتدا میں اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر بات یہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندی اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے میں اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت فرما دی۔ الرفاسو سے مراد بیوی ہے اور اسے ہم بستری کرنا ہے۔ الخیط الابیض سے صبح صادق تک کی، الخیط الاسود سے سیاہ دھاری سے مراد ہے یہاں پہ، یعنی کہ رات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے کہ انسان جب 20 روزے ہوتے ہیں نا، اگر انسان دیکھے اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے، تب تو بالکل ہی وہ نہیں جا سکتا، لیکن 1 سے 19 رات تک، 20 تک کی ہے نا، 20 تک کی ہوتا ہے شاید، 20 راتوں تک، 20 رمضان تک رات میں انسان اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ احل لکم الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں یہ پابندی تھی کہ روزدار اپنی جو بیویوں کے پاس جا سکتے تھے، اور مطلب کہ نہ وہ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے تھے، یعنی کہ ابتدا اسلام میں یہ تھا رول، نہ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے تھے، نہ ان کو مطلب کہ اگر کوئی سو جاتا تھا تو وہ اگر سو کر اٹھیں گے تو کہتے تھے سحری کا وقت ہو گیا، تو پھر کھا پی بھی نہیں سکتے تھے، اس طرح سے کچھ تھا شروع میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا اور ان پابندیوں میں تخفیف کی، یعنی کہ رخصت کر دی اور اس پابندی کو منسوخ کر دیا۔ سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھتا تھا تو افطاری کا وقت آتا، اگر افطار کرنے سے پہلے وہ سو جاتا تھا تو پھر وہ نہ اس رات کو کھانا کھا سکتا تھا اور نہ اس کے بعد دن کو کھا سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، پھر جب افطاری کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں اور تمہارے لیے کہیں سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ تو بیوی چلی گئی۔ سیدنا قیس دن بھر کام کرتے رہتے تھے، لہٰذا نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئے۔ جب ان کی بیوی واپس آئی تو انہوں نے دیکھ کر کہنے لگے تم پر افسوس والغرض، انہوں نے
کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا، جب اگلا دن آ گیا، آدھا گزر گیا، یعنی کہ اگلا دن ہو گیا اور اگلا دن گزر گیا تو قیس بے ہوش ہو گئے، اور اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا، تو اس وقت پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم۔ اس آیت کے نازل ہونے پر لوگ بہت خوش ہو گئے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث 1910 میں آیا ہے۔ پھر آیت کا ایک اور ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں، ہن لباس لہن وانتم لباس لہن، یعنی جس طرح لباس سردی، گرمی اور گرد و غبار سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی غلط کاری اور زنا سے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک جو لباس ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ انسان کو جاڑا، گرمی، برسات، ہر چیز سے انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، انسان کی جو ہے برائیوں کو بھی چھپا دیتا ہے ایک لباس۔ تو اسی طرح شوہر بیوی کا بھی رشتہ ہوتا ہے، شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، نہ کہ پورے خاندان بھر میں اس کو شہرت کرتے ہیں۔ تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کو عیب چھپانا ہے، کیونکہ ان کو یہاں پہ لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو بہت خوبصورت آیت ہے قرآن کریم میں، ایسی آیت کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو اچھے سے آپ لوگ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے رشتے کو ایک بہت خوبصورت نام دیا جسے لباس کہتے ہیں۔ لباس کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، انسان کو کتنی ہر طرح سے گرد و غبار اور جو ہر طرح کی جو ہے جو پالیوشن ہے اس سے بچا کے رکھتا ہے ایک لباس، اس کی پروٹیکشن ہوتا ہے ایک لباس۔ لباس انسان کو جاڑے سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے، اور تکلیف دہ چیزوں سے بھی بچاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے رشتے کو یہاں پہ لباس سے تشبیہ دی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے برے مرتبے والا انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوا اور وہ اس سے لطف اندوزی ہوئی، پھر اس نے اپنی بیوی کے رازوں کو ظاہر کر دیا، یعنی کہ اپنے دوستوں میں، سہیلیوں میں، ہے نا، اس چیز کو جو پرسنلی جو چیزیں ہیں انسان اپنی شوہر بیوی کی جو باتیں ہیں، بیڈ روم کی جو باتیں ہیں، پورے میں اس نے اڑا دی، تو وہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ اور پھر جو بھی باتیں ہوتی ہیں، ہر انسان، دیکھیے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑی ضرور ہوتی ہے۔ تو جو بھی گڑبڑی ہے، جو بھی کمی ہے، بار بار اگر عورتیں جا کے اپنے میکے میں کہیں گی، پھر آدمی کیا ہے اپنے بھائی بہنوں میں کہے گا، تو پھر کیا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ تو جو بھی بات ہو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپس میں ڈسکشن کر لے اور پھر کیا کرے، آپس میں بات کر لے۔ آیت دیکھیں، یہاں پہ آیت کا ٹکڑا ایک اور ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ روزے کی حالت میں 3 حلال کام حرام تھے، یعنی بیوی سے صحبت کرنا، کھانا پینا، اور جبکہ روزوں کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کاموں کی اجازت دے دی اور روزوں کی حدود کو بھی مقرر فرما دیا۔ فرمایا ان تینوں کاموں کی اجازت اس وقت تک ہے جب تک تم کیا کرو، صبح کے وقت سفید سیاہ دھاگے میں امتیاز نہ پیدا ہو جائے، یعنی کہ تم یہ کام کر سکتے ہو لیکن رات میں۔ سیاہ دھاگے سے مراد صبح کا ضب ہونا، یعنی کہ صبح ہونا، اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، یعنی سیاہ اور سفید دھاگے سے رات کی تاریکی اور دن کی روشنی مراد ہے۔ تو آپ دیکھیں پہلے کیا تھا، پہلے اس طرح کی گھڑیاں، واچز، کیلنڈر نہیں تھے، وہاں پہ لوگ کیسے روزہ رکھتے تھے، روشنی دیکھ کے، اور روشنی دیکھ کے مطلب کہ اندھیرا ہو گیا تو روزہ کھول لیا، یا روشنی ہو گئی تو روزہ ان کا سٹارٹ ہو گیا، اس طرح سے وہ لوگ اپنا روزہ رکھتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانا باعث برکت ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب سو گئے یا رات بھر کھایا پھر سحری نہیں کھاتے تھے، سحری کہتے تھے کہ دیکھا جائے گا فجر کی نماز قضا پڑھ لیں گے، پوری رات جگ رہے اور سحری کے ٹائم لوگ اکثر کیا کرتے سو جاتے ہیں، لیکن سحری کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو سب جب روزے دار سحری کھاتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔
اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بلال رات کو اذان کہتے ہیں، لہٰذا تم ابن ام مکتوم کی اذان سننے تک کھاتے پیتے رہو. یعنی کہ جو ابن ام مکتوم کے اذان سننے تک کھاتے پیتے رہو، یعنی کہ جب اذان کی آواز آنے لگتی تھی تو تم کھاتے پیتے رہو. یعنی کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جلدی اذان دے دی جاتی ہے تاکہ لوگ کھانے سے رک جائیں، ٹھیک ہے، تو انسان پھر کیا کرے، اپنے مقامی یعنی کہ ایریا کا جو وقت ہے اس حساب سے وہ ٹائم سیٹ دیکھے اپنا اور اسی حساب سے کھائے پی. بعض جگہ ایسا بھی کرتے ہیں مؤذن صاحب جلدی سے اذان دے دیتے ہیں اور جلدی سے اذان نماز ہو جاتی کھڑی، جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں اگر ٹائم ہے تو پھر انسان بعض وقت انسان اتنا کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ روزہ سوچتا اب رکھے نہ رکھے، آسان ہو گئی ہے اور ٹائم نہیں رہا اور میرا روزہ ٹوٹ گیا یا ہمارے منہ میں لقمہ ہے اور ہم کھائیں یا نہ کھائیں، اذان ہو گئی. اس طرح سے بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں میں. تو پھر کیا ہے، انسان کیا کرے، چیک کر لے. اذان ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت ختم ہو گیا. اور کبھی کبھی مؤذن صاحب جو ہوتے ہیں جلدی بھی اذان دے دیتے ہیں، بعض جگہ کی بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی تحقیق کر لیں تب اپنے روزے کو چھوڑیں. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، حالت جنابت میں صبح کی نماز کے وقت ہو جاتا ہوں تو کیا میں روزہ رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی حالت جنابت میں صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں. اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ تو ہماری طرح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں تم سب کی نسبت سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ تقوی کی باتوں کو جاننے والا ہوں. یعنی اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو وہ سحری کھا سکتا ہے، پھر سحری کھا کے وہ کیا کرے، غسل کر لے. ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی سورج غروب ہونے تک. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اندھیرے سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے تو سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ افطار کر لے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان اپنے روزے کو رات تک پورا کر لے، یعنی کہ جب اذان ہو جائے، مغرب کا ٹائم آ جائے تو اپنی وہ روزے کو کمپلیٹ کر لے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، یعنی کہ تم اب مباشرت نہیں کر سکتے اگر تم اعتکاف میں بیٹھنے والے ہو. اگر تم اعتکاف میں جانے والے ہو تو تم مباشرت نہیں کر سکتے. اعتکاف کی حالت میں مباشرت کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. تو چونکہ اعتکاف رمضان سے خاص تعلق ہے، اس لیے یہاں اعتکاف کے احکام کی طرف اشارہ فرمایا دیا ہے. اعتکاف کے معنی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ پر روک کر رکھنا. اعتکاف میں بیوی سے مباشرت جائز نہیں ہے، نہ مسجد سے نکلنا ہی جائز ہے سوائے اس ضرورت کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو. اگر مباشرت کرے گا یا مجبوری والی ضرورت کے بغیر نکلے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا. ٹھیک ہے. فی المساجد، مساجد کے لفظ سے معلوم ہوا کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے، خواہ عورت ہو یا مرد. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ امہات المومنین کے جو حجرے تھے وہ مسجد نبوی کے ہی اندر تھے. تو اعتکاف جو ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مسجدوں کے اندر کیا جاتا ہے. آپ عبادت جتنی بھی کرنا چاہے کریے، اللہ سے جتنا آپ کے تعلق گہرا ہو آپ کریں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 188. وَلَا تَقُولُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَنَا وَبِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں
سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے آدمی 3 نہایت مرغوب اور حلال چیزوں سے ترک کر دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی تلقین فرمائیے۔ جو مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، خواہ مالک کی رضامندی بھی ہو، اس میں شامل ہو، وہ باطل یعنی کہ ناحق طریقے سے کھانا ہے۔ مثلاً جیسے سود ہے، یا زنا کی کمائی ہے، یا نجوموں کی فیس ہے، یا شراب کی خرید فروخت کی جو ہے پیسہ ہے، یا لاٹری یا جوئے سے کمائی جانے والی کمائی ہے، یا گانے بجانے کی اجرت ہے۔ الغرض ان تمام ناجائز وسائل باطل کے ساتھ کمانے میں شمار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو باطل طریقے سے کھانا مراد کیا ہے؟ اے ایمان والو، سورہ نساء میں آیت نمبر 29 میں آتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہارے آپس کی رضامندی سے تجارت کوئی صورت ہو۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ یعنی انسان کو جو ہے اپنے جو مال ہے، اپنوں کے مال دوسروں کے پاس مت لے جاؤ۔ تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین سے تھوڑا سا قطع بھی ناحق لے لیا تو اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2802۔ یعنی کہ ناحق کسی کا مال نہیں کھانا۔ مال میں مراد ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ناحق انسان کسی کی پراپرٹی ہڑپ کر لے، یا کسی کا مال چھین لے، یا کسی کی جویلری چھین لے، تو مال یہاں پہ الفاظ ہے، مال کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مت کھاؤ مال آپس میں، بینکم آپس میں، یعنی کہ آپس میں انسانوں کے بیچ ہے نا، انسانوں کے آپس میں کیا ہے، مال مت کھاؤ باطل طریقے سے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہیں کھانے ہیں باطل طریقے سے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر اپنے حق کے زمین میں سے کچھ لے لیا تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ یعنی کسی کی زمین ماری، کسی کا حصہ مارا، کسی کی پراپرٹی مار لی۔ آج کل کیا کرتے ہیں لوگ، زمین لی تھوڑی سی، اس کے آگے بڑھاتے چلے گئے، باؤنڈری آگے کھسکاتے چلے گئے، چھجے کے چھجے نکال لیے، یا چوکھٹے اور چبوترا، پوری گورنمنٹ کی جو کیا کرتے ہیں لوگ، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں نا۔ آپ سوچیں کیا کیا انسان نے، تو کلیکٹ کیا اور جمع کیا، اپنے نامہ اعمال میں آگے کے لیے بھیج دیا، اب وہ چھوڑ کے جا رہا، اس کے پیچھے کیا وارث لوگ جو ہوں گے اس کے آرام اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اس نے کیا کیا، اپنے آخرت کو تباہ کر لیا ہے نا۔ ایک ٹکڑا بھی کسی کا کس نے مارا ہوگا تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں میں اس کو دھسا دیں گے، یا پھر اس کو 7 زمینوں کا طوق بنا دیا جائے گا۔ کتنے ڈراوے والی چیزیں نا، انسان سوچتا نہیں ہے، گورنمنٹ کی بھی زمینیں ہڑپ کر لیتے، مار لیتے۔ دیکھیے کسی کی بھی کرنا نہیں ہے نا، چاہے گورنمنٹ کا ہو، چاہے کسی بھائی بہن کا ہو، یا کسی کا بھی پراپرٹی میں کسی کا حق، حصہ، مال، کسی کا بھی مال سامان باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے، بہت محتاط رہنا ہے۔ اگر کسی نے یہاں مار لیا 1 ٹکڑا 1 انچ، آخرت میں اس کو اس سے زیادہ دیا جائے گا۔ اس سے مطلب کہ آپ سوچیں اس دن کتنی زیادہ احد پہاڑ کے جتنے انسان کے گناہ ہو جائیں گے نا، اور 7 زمینوں کو جس کو طوق بنا دیا جائے۔ طوق جان رہے ہیں نا آپ لوگ، گلے میں لمبا سا جو ایسا وہ ہوتا ہے کڑا، جو انسان اپنی گردن گھما بھی نہیں سکتا، ایسے ٹرن بھی نہیں کر سکتا، وہ پہنا کے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، یا پھر اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گے، یعنی سخت ترین عذاب ہے اس کے لیے۔ تو کبھی بھی کسی کا حق نہ مارے، چاہے سسرال میں نندوں کے حق ہو، چاہے میکے میں ہو، چاہے گورنمنٹ کا ہو، چاہے کہیں بھی لوگوں کے حقوق اپنے ادا کرے، کہیں بھی کسی کے حق نہ مارے۔ وَتُتْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ حکام کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہے کہ فلاں زمین یا مال فلاں شخص کا ہے، مگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اگر میں مقدمہ کر دوں تو عدالت اسے اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، چنانچہ وہ حاکم کے پاس مقدمہ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اس کا سخت الفاظ میں رد موجود ہے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک آدمی ہوں، اس لیے جب کوئی میرے پاس جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے سے زیادہ اچھی طرح اپنی دلیل پیش کرے اور میں اسے سچا خیال کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ تو اگر میں کسی شخص کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو وہ اسے چھوڑ دے۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری میں اور بہت ساری حدیثوں میں یہ آئی حدیث۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2808 ہے اور مسلم کی حدیث میں سے 17 اور 13 ہے۔ تو بہت بڑی بڑی وعید آئی ہیں۔ کبھی بھی کسی کا جو ہے اس طرح سے مال بھی نہیں ہڑپ کر کے پھر جو ہے جھوٹے جھوٹے کیس و مقدمے بھی نہیں کرنے نا۔ سمجھ رہے ہیں آپ حدیث کا یہ مفہوم کہ پتہ ہے ہم نے کسی کا حق نامار لیا ہے اور اس سامنے والے کے پاس پختہ ثبوت بھی نہیں ہے، اب کیا جاتا ہے کورٹ میں چلا جاتا ہے کیس، پھر جو باطل طریقے سے جس نے ناحق کسی کا مال قبضہ لیا ہے وہ جیت بھی جاتا ہے، تب بھی کیا ہوگا، پھر وہ بھی کیا ہے، وہ بھی باطل طریقے سے لوگوں کا مال قبضہ کر لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیس جیت گئے، یہ جیت گئے۔ تو آپ دیکھیں آپ کا ایمان کیا کہہ رہا ہے، آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تو آپ نے دوسرے کا حق مار کے جھوٹ فریب کر کے آپ نے قبضہ لیا نا، بھلے آپ اس کو جھوٹی دلیل دے کے جیت گئے ہیں۔ اس طرح سے اسی کے ساتھ ہی آج ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔